يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل۔ یہ کفار اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ موجود ہو اور فرشتے بھی، اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے۔ حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پیچھے منافقین کا ذکر آیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی کی ہوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دل سے قبول نہیں کر رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود مخلص مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ جس طرح منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن عملاً اور حقیقتاً وہ مومن نہیں ہیں، جس طرح وہ ایک کفر کی علامت ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ چاہے زبان سے بھی ایمان لائے ہوں اور دل سے بھی ایمان لائے ہوں، لیکن اس کے باوجود صرف زبان اور دل سے ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسلام کے تمام احکام کو دل سے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری اطاعت فرمائیں۔ چنانچہ جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافتاً، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بڑی معنی خیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خطاب ایمان والوں ہی سے کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔
منافقین سے کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب نہیں کیا جاتا، یہ مسلمانوں ہی سے خطاب ہے، جس کا معنی یہ کہ یہ بات اس آیت نے فرض کی ہے کہ جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے وہ ایمان پہلے لا چکے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا مفہوم ایمان سے زیادہ وسیع ہے۔ ایمان تو صرف اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یوم آخرت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر دل سے ایمان لے آئے کہ وہ سچ ہے، اور زبان سے اپنے اس ایمان لانے کا اظہار بھی کر دے۔ لیکن اسلام اس سے آگے ایک اور تقاضا کرتا ہے، اور وہ ہے مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری۔ اسلام کے لفظی معنی عربی زبان میں اسلام کے لفظی معنی ہوتے ہیں جھک جانا یا اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، اور اسی لیے یہ لفظ اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ اسی معنی میں آیا ہے۔ پیچھے گزرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلم، یعنی تم جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ میں رب العالمین کے حکم کے آگے جھک گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھک جانے کی جو اعلیٰ ترین مثال اور اعلیٰ ترین تشریح فرمائی ہے وہ سورہ صافات میں فرمائی ہے، اس جگہ جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے چون و چرا اس حکم پر عمل کیا، اور اس کے بعد ان کے اپنے بیٹے نے بھی یہ کہا کہ آپ کچھ فکر نہ کیجئے، میں صبر کروں گا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کر لیجئے۔ اس وقت جب باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور ذبح کرنے کے لیے چھری اس کے گلے پر پھیرنے شروع کر دی، تو اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو یہاں جو اسلمہ کا لفظ آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام در حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے انسان ہر حال میں سر جھکا دے، چاہے وہ حکم اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس کی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کا فائدہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تب بھی اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کے آگے سر جھکائے اور پھر اس میں چون و چرا نہ کرے۔ یہی معنی ہے اسلام کے۔ لہذا یہ جو طرز عمل بعض اوقات بعض لوگ دکھاتے ہیں کہ جب اللہ کے کسی حکم کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے یا فلاں چیز سے روکا ہے، فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ اس کے جواب میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں حرام قرار دیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ یہ طریقہ گویا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہماری سمجھ میں اس کا مطلب آ گیا یا اس کا فائدہ آ گیا، اس کی مصلحت ہم پر واضح ہو گئی تب تو ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اگر اس کی حکمت اور مصلحت ہم پر واضح نہ ہوئی تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمتیں اور مصلحتیں اس لیے تلاش کر رہے ہیں تاکہ اس وقت عمل کریں جب وہ حکمت سمجھ میں آ جائے۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، اور نہ اس کو سر جھکانا کہتے۔ سر جھکانا وہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہ بیٹے کو قتل کرنے کا حکم آیا، پلٹ کر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے، میں کیوں اس کو قتل کروں، حالانکہ قتل کرنا تو خود قرآن کریم کی روح سے بہت بڑا جرم ہے، اور قتل بھی کسی نابالغ کا جو بچہ ہے، بچے کا قتل تو
جہاد کی حالت میں بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا چاہے کہ عام حالات میں اس کو قتل کیا جائے. اور پھر بچہ بھی اپنا، تو اس کے طبی طور پر سوال انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا کہ یا اللہ، آپ میرے بیٹے کو، جس کو میں نے بڑی امنگوں سے، بڑی مرادوں سے آپ سے مانگا تھا، آپ اس کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں پوچھا. اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اسے کیا جرم سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں مجھے موت کی سزا دی جا رہی ہے، بلکہ جواب میں یہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ واقعہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا فلما اسلما، جب وہ دونوں جھک گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ جھکنا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے آدمی تابع داری کا ہر حالت میں مظاہرہ کرے، چاہے اس کی حکمت اور مصلحت اور فائدہ اس کے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی حکم بغیر فائدے کے، بغیر حکمت مصلحت کے نہیں دیتے. لیکن انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت اور مصلحت اس کی سمجھ میں بھی آ جائے. لہذا اس کا کام تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکائے، چاہے اس کی حکمت اور مصلحت اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. دنیا کے قانونوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں فرض کیجئے کوئی قانون نافذ ہو گیا کسی ملک کے اندر، تو ہر شہری کا یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس قانون کی پابندی کرے. اگر کوئی پلٹ کر یہ کہے کہ میں تو اس وقت قانون کی پابندی کروں گا جب مجھے اس کی حکمت اور مصلحت بتائی جائے، بغیر حکمت اور مصلحت سمجھے میں اس قانون پر عمل نہیں کروں گا، تو وہ قانون کا باغی تصور ہوگا. حالانکہ یہ قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور انسانی عقل ہی کے ذریعے اس کو بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کسی کو یہ چون و چرا کرنے کی مجال نہیں ہوتی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو قانون نافذ ہے اس کے اوپر عمل کرنا تمہارا فرض ہے. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ یہ پوچھو کہ اس کی مصلحت اور حکمت کیا ہے. تو جب انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے بارے میں یہ عالمگیر طرز عمل دنیا میں جاری ہے، تو اللہ جل جلالہ نے جو قانون بنایا ہو، اللہ جل جلالہ نے جو حکم دیا ہو، اس کے بارے میں یہ کرنا کہ پہلے ہمیں حکمت اور مصلحت بتائی جائے پھر ہم اس پر عمل کریں گے، یہ پرلے درجے کی ناانصافی ہے اور یہ اسلام کے مفہوم میں داخل نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، ایمان تو لے آئے ہو لیکن اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو اس طرح قبول کر لو کہ جو بھی حکم آئے اس کو، اس کے تابع دار بنو، چاہے اس کی حکمت اور مصلحت تمہاری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو. پھر دوسرا لفظ یہ فرمایا کہ کافتن، یعنی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ کافتن کا لفظ بھی بڑا معنی خیز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، چند عبادات انجام دے لیں تو اسلام میں ہم داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، اسلام صرف عبادات میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کا تعلق ہمارے معاملات سے بھی ہے، ہمارے روپے پیسے کے معاملات سے بھی ہے، ان کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، ان کا تعلق اخلاق سے بھی ہے. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ عبادتوں سے متعلق ہوں یا معاملات سے متعلق ہوں یا معاشرت سے متعلق ہوں یا اخلاق سے متعلق ہوں، ان سب کو دل و جان سے نہ صرف تسلیم کرنا بلکہ ان کا تابع دار رہنا اسلام کا تقاضا ہے. لہذا آج کل ہمارے خاص طور پر معاشرے میں یہ بڑی سخت غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگوں نے دین صرف محدود کر لیا ہے مسجد اور مدرسے کی حد تک یا خانقاہ کی حد تک، اور نماز روزے کی حد تک، اور حج اور عمرے کی حد تک. لیکن حقیقت میں دین ان سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور عبادات کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو مال کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، جو بیع و شراء کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو،
اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے وہ رہن سہن کا طریقہ ہمارا اسلام کے مطابق ہو، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اسلام کے مطابق ہو، اور ہمارے اخلاق بھی اسلام کے مطابق ہوں۔ یہ سارے کے سارے تقاضے جب پورے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اور اس کے شان نزول کے طور پر بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، بلکہ یہودیوں کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اسلام کی حقانیت واضح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کے سامنے آئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بعض یہودیت کے بعض احکام ایسے ہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد بھی ان کو اگر جاری رکھوں تو بظاہر کوئی حرج کی بات معلوم نہیں ہوتی۔ مثلا ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہودیت کے مذہب میں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی ہے اور اسلام میں جمعہ کے دن کی تعظیم کی جاتی ہے، لیکن جہاں اسلام نے جمعہ کے دن کی تعظیم کا حکم دیا ہے وہاں ہفتے کے دن کی کوئی بے حرمتی کرنے کو تو نہیں کہا۔ لہذا اگر میں جمعہ کے دن کی بھی تعظیم کروں اور ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کروں تو اس سے کسی بظاہر اسلامی حکم کی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی۔ اسی طرح اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال کیا گیا۔ یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا، وہ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اسلام کے اندر اگرچہ اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن اگر میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں یا نہ کھاؤں تو کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ حلال تو بے شک ہے لیکن اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر میں اسلام لانے کے بعد بھی اونٹ کے گوشت کو چھوڑے رکھوں تو بظاہر اس میں کسی اسلام کے حکم کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا۔ تو بعض روایات سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کی اصلاح اس آیت کے ذریعے فرمائی، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اسلام پورا کا پورا فرض ہے، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو بات اسلام میں قابل رعایت نہیں اس کی رعایت دین کی ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ ہفتے کے دن کی کوئی بے حرمتی کرنے کا حکم نہیں دیا اسلام نے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی تعظیم اس نیت سے کرے کہ یہ بھی ایک میرے دین کا حصہ ہے تو وہ بدعت بن جاتی ہے اور وہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی طرح گوشت کھانا بے شک کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن کوئی شخص اس بنا پر ترک کرے اس کو کہ اس کا ترک کرنا مستحسن ہے، دینی اعتبار سے مستحسن ہے، تو یہ بھی دین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے مفہوم میں کتنی وسعت ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے قابل تعظیم قرار نہیں دیا یا جس کے بارے میں کوئی خصوصی حکم نازل نہیں فرمایا، اس کے بارے میں آپ اپنی طرف سے دین کا ایک حصہ سمجھ کر اس کو قابل تعظیم قرار دینے لگے، یا دین کا ایک حصہ سمجھ کر کسی چیز سے پرہیز کرنے لگے، تو یہ بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے منافی ہے۔ اور جہاں بھی انسان اسلام کے کسی حکم سے انحراف کرے گا یا اس کو نہیں مانے گا یا اس پر عمل نہیں کرے گا، پوری تابع داری نہ کرے گا، تو در حقیقت وہ پھر اسلام کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں، بلکہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی عقل لڑاتا ہے، جیسے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے جواب میں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے حکم کو ماننے کے بجائے یہ اپنی عقلی دلیل چلانے کی کوشش کی کہ اس کو تو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ یہ کیوں کا سوال پیدا ہوا اللہ کے حکم کے آگے، یہ اس کے اسلام میں داخل ہونے کے منافی تھا، اور یہی شیطان کا طرز عمل ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بلکہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو دل و جان سے بجا لاؤ، اور اس کے حکمت اور مصلحت کے تلاش کرنے کی فکر میں نہ پڑو۔ انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا وہ جب بھی تمہیں کوئی بات سجائے گا تو وہ تمہاری آخرکار دشمنی کی بات ہوگی، تمہاری خیرخواہی کی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر بھی جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی پھسل گئے، ظللتم کے معنی پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، فاعلموا، تو پھر یہ یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ یعنی فرما رہے کہ جو تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس حکم کی تعمیل میں اگر تم پھسل گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے بجائے تم نے شیطانی روش اختیار کی، تو بس یہ یاد رکھنا کہ ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار ہے، بڑا غالب ہے، اور حکیم ہے، یعنی حکمت والا ہے۔ یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی، اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار بڑا کامل ہے، لہذا وہ تمہارے اس لغزش کے اوپر سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور حکیم کہہ کر کہ وہ حکمت والا ہے اور کہ حکمت بھی کامل ہے، اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر وہ سزا تمہاری کچھ عرصے کے لیے مؤخر ہو جاتی ہے، تو اس مؤخر ہونے سے یہ نہ سمجھنا کہ سزا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات سزا کو تاخیر سے اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر میں سزا دی جائے، تو اس واسطے یہ نہ سمجھنا کہ ایسی صورت میں تم سزا سے بچ جاؤ گے۔